بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوسف ایسٹس ایک امریکی ہیں اور ان کے والد جو ہیں وہ پریسٹ تھے چرچ کے اندر، اور وہ پریچر تھے، مبلغ تھے کرسچینٹی کے، اور یہ خود بھی ان آفیشلی، گویا کہ وہ تو ذرا آفیشل تھے، اور یہ بھی بڑے انتھوسیاسٹکلی، بڑے جوش اور جذبے کے ساتھ یہ کرسچینٹی کے لیے، کرسچینٹی کے فروغ کے لیے کام کرتے تھے۔ پھر یوں ہوا کہ ایک ایجپشین جو تھے، ایک مصری بزنس مین، ان سے ان کا رابطہ ہوا بزنس کے سلسلے میں۔ یہ چونکہ ان آفیشل وہ تھے پریچر، گویا کہ ان کا روزگار، سیلری وغیرہ وہاں سے نہیں تھی، کاروبار کرتے تھے۔ وہ مصری ان کے ساتھ، ان کی بزنس کمپنی کے ساتھ ڈیل کر رہا تھا، اس کی کچھ چل رہا تھا معاملہ، لین دین، خرید و فروخت اس کی اس کے ساتھ، ان کے ساتھ ہو رہی تھی، اور وہ ان کے گھر پہ ٹھہرا بھی۔ انہیں یوسف ایسٹس صاحب جو ہیں، انہیں ان کی طبیعت، مزاج بہت پسند آیا، بہت امپریس کیا۔ اس نے انہوں نے سوچا کہ اتنا اعلیٰ انسان جو ہے وہ کرسچینٹی سے باہر ہے، یہ کتنی عجیب بات ہے۔ انہوں نے، یوسف ایسٹس صاحب نے ان پہ محنت شروع کر دی، کرسچینٹی کی تبلیغ اس پہ شروع کر دی، بہت محنت کی، یہ سمجھایا وہ سمجھایا وہ۔ انہوں نے کہا میں اوپن ہارٹیڈلی آپ کی ہر جائز بات، ہر لاجیکل اور درست بات کو مان لوں گا، کسی تعصب کا مظاہرہ نہیں کروں گا۔ اگر آپ کی دعوت درست ہے تو مجھے آپ کی دعوت، کرسچینٹی کی دعوت کو قبول کرنے میں مجھے کوئی تحمل نہیں ہے۔ I don't hesitate to do that۔ خیر، انہوں نے، یوسف ایسٹس صاحب نے کرسچینٹی کو بہت اچھے انداز کے اندر جتنا وہ کر سکتے تھے پریزنٹ کرتے رہے۔ وہ جو مصری تھے، ایجپشین امریکن، ایجپشین تھے، وہ ان کی بات کو سنتے، سمجھتے، اور اس میں جو غلطی ہوتی ان کے حساب سے وہ بتاتے، اور پھر ساتھ اپنے دین کی بھی دعوت پیش کرتے۔ اب ہمارے ہاں، میں پاکستانی معاشرے کی بات کرتا ہوں، یہاں پہ کیا ہوتا ہے، یہاں پہ ہمارے تعصبات، ہماری انا، یہ اتنے گہرے، اتنے ڈیپ اور اتنے ڈومینیٹنگ فیکٹر بن گئے ہیں کہ کسی کی بات کتنی ہی اچھی کیوں نہ ہو، ہم اسے قبول کرنے پہ تیار اور آمادہ نہیں ہوتے۔ We don't accept that۔ لیکن اٹس ان پاکستان اونلی، بعض اور جگہوں پہ بھی ہوگا، لیکن امریکہ میں، مغربی دنیا کے اندر صورتحال ذرا مختلف ہے، اٹس ڈفرینٹ۔ ہوا یوں کہ یوسف ایسٹس صاحب کو لینے کے دینے پڑ گئے۔ ان کی بات تو ایز سچ وہ اتنی ریزنیبل، لاجیکل ثابت نہیں ہو سکی، جس کو انہوں نے قبول بھی کیا، جس کو گویا کہ جس پہ پھر یہ ضد کی وجہ سے، تعصب کی وجہ سے، انا کی وجہ سے اڑے نہیں رہے، اور جہاں جہاں ان کو لگا کہ وہ جن کو یہ مشرف بر
کرسچینٹی کرنے جا رہے تھے، ان کی بات میں تو بڑا وزن ہے. تو انہیں پھر سو کرتے 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 بالآخر یہ سرنڈر ہو گئے. انہوں نے کہا جی آپ کی بات جو ہے، جو میں آپ سے تسلیم کرانا چاہتا تھا، پہل تو یوسف ایسٹس صاحب نے کی. ارادے ان کے ذہن میں کیا تھا اللہ جانتا ہے، جو مصری تھے، لیکن یہ پہلے ان کی شخصیت سے امپریس تھے یوسف ایسٹس صاحب، کہ وہ کتنا نفیس انسان ہے، کتنا اعلیٰ انسان ہے، اور اتنا اعلیٰ انسان ہونے کے باوجود آپ کرسچینٹی سے باہر ہیں، آپ تو مسلم ہیں. یہ تو عجیب سی بات ہے. پہلے ان کی شخصیت سے، ان کے مینرز، ان کے طرز گفتگو سے متاثر تھے، تو بعد میں پھر وہ متاثر ہوئے ان کی دعوت سے، ان کے نظریے سے، ان کی آئیڈیالوجی سے امپریس ہو گئے، اور پھر انہوں نے شہادت، کلمہ شہادت انہی کے ہاتھ پہ پڑھ لیا. اب وہ گویا ان کے ٹیچر بن گئے اور ان کے استاد بن گئے. پھر یوسف ایسٹس صاحب نے دین کو سیکھا، اور اتنے اچھے انداز کے اندر سیکھا کہ بہت کم ہی لوگ مسلمانوں میں سے بھی جانتے ہیں، اور پھر وہ اسلام کے دین کے مبلغ بنے. آج الحمدللہ ان کے ہاتھوں پہ بہت سارے امریکیوں نے اسلام کی دعوت قبول کر لی، اور وہ مبلغ بنے ہوئے ہیں، بہت کام کر رہے ہیں. یوسف ایسٹس صاحب کا یوٹیوب پہ بھی ہم ان کے لیکچرز جو ہیں ہم ان سے سن سکتے ہیں. بہت اعلیٰ، بہت پیاری شخصیت ہیں. میں بالکل آپ سے ریکویسٹ کروں گا، میں خود ان سے بہت امپریسڈ ہوں، اور ان کی بات، اب وہ بزرگ ہو گئے ہیں، بہت پیارا، بہت اعلیٰ انداز سے وہ کام کر رہے ہیں، اور امریکہ کے اندر جاتے ہیں، کہیں کہ کوئی دعوت ملے وہاں بھی جاتے ہیں. پاکستان بھی تشریف لائے تھے، اور اسی طرح دین کی دعوت کے لیے جہاں کہیں سے دعوت آئے تو وہ جاتے ہیں. پوری دنیا میں، بالخصوص امریکہ میں، بہت ڈیڈیکیشن کے ساتھ کام کر رہے ہیں. اللہ رب العزت انہیں سلامت رکھے. یہ جو مغربی دنیا سے جو لوگ اسلام قبول کرتے ہیں، پھر اسلام کے مبلغ بنتے ہیں، ان کی کیا ہی بات ہے.